السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ لقد جاءکم، بے شک تمہارے پاس ایک ایسے رسول تشریف لائے ہیں جو تمہیں میں سے ہیں۔ تم کو کسی قسم کی تکلیف پہنچانا ان پر بہت ناگوار ہوتا ہے۔ وہ تمہاری بھلائی کے لیے انتہائی خواہشمند ہے۔ علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بالخصوص مسلمانوں پر بڑے شفیق اور نہایت مہربان ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ نہ تھا۔ 6 برس کی عمر میں وطن سے دور پردیس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کا پہلا سانحہ پیش آیا۔ مکہ سے چلے تو ماں کی انمول محبت و شفقت سے مالا مال تھے۔ 1 ماہ بعد واپس آئے تو اس عظیم دولت سے محروم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھے منھے دل پر اپنی عظیم ماں کی جدائی کا داغ نمایاں تھا۔ حضرت آمنہ کی انتقال کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میں آئے۔ دادا بھی عظیم، پوتا بھی عظیم۔ دادا مکہ والوں کے سردار اور پوتا 2 جہانوں کا سردار۔ حضرت عبد المطلب نے آمنہ کے در یتیم اور عبداللہ کے لخت جگر کی پرورش اور سرپرستی کمال و شفقت و محبت سے کی۔ دادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت فرماتے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ بیت اللہ کے سائے میں ایک مخصوص تخت حضرت عبد المطلب کے لیے لگایا جاتا تھا، جس پر سردار مکہ کی اولاد کو بھی جانے کی اجازت نہ تھی۔ اس تخت پر مکہ کا سردار بیٹھتا تھا یا 2 جہاں کا سردار بیٹھتا تھا۔ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم بلا تکلف اس تخت پر جا بیٹھتے۔ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روکنے کی کوشش کرتے، لیکن عبد المطلب فرماتے، رب کائنات کی قسم، میرے عزی شان خوش بخت پوتے کو آنے دو۔ ایک تخت تو کیا 1000 تخت اس کے اوپر قربان کیے جا سکتے ہیں۔ عبد المطلب جن کی بینائی جو ہے وہ کمزور تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بٹھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی چومتے اور بار بار ان کی پشت مبارک پر محبت سے ہاتھ پھیرتے۔ سردار مکہ حضرت عبد المطلب کو اپنے پوتے پر بڑا اعتقاد تھا۔ بے شمار الجھے ہوئے کاموں میں رحمت للعالمین کو شامل کرتے۔ اللہ کے خصوصی فضل و کرم اور آپ کے وجود مسعود کی بدولت وہ کام ہو جاتے۔ ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گم شدہ اونٹوں کی تلاش میں بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو اس قدر دیر ہو گئی کہ حضرت عبد المطلب مضطرب ہو گئے۔ اس پریشانی کی بدولت عبد المطلب ماں کی طرح بے چین ہو گئے۔ بالآخر گھبرا کر اٹھے اور خانہ کعبہ کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر دعا مانگ لگے۔ ادھر دادا کی دعا ختم ہوئی، ادھر پوتا گم شدہ اونٹوں کو لیے حاضر خدمت ہوئے۔ حضرت عبد المطلب کہ جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی، دوڑ کر گلے لگایا، پیشانی کو چوما اور فرمایا، میرے نور نظر، آج کے بعد تمہیں اپنی نظروں سے کبھی اوجھل نہیں ہونے دوں گا۔ حضرت عبد المطلب اپنی اولاد اور اپنی جان سے زیادہ آپ کو عزیز رکھتے تھے۔ آقا کی عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 صدموں سے دوچار ہونا پڑا۔ پہلا، وہ دادا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے ناز و نم سے پالا تھا، اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتا، ان کی حیثیت گھنے سائے کی تھی، آج وہ سایہ بھی اٹھ گیا تو سوچئے اس وقت میرے پیغمبر کی کیا حالت ہوئی۔ پیدا ہوئے تو باپ نے، 6 برس کو پہنچے ہیں تو ماں کی شفقت نہیں، اور اس سے بھی دنیا کی پھر ساری محبتوں سے پاکیزہ اور اعلیٰ محبت ماں کی ہوتی ہے۔ ماں باپ تو اولاد کے لیے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ پھر دادا عبد المطلب کی وفات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دوسرا بڑا سانحہ تھا۔ ایمن سے روایت ہے کہ جب سردار مکہ کا جنازہ یعنی عبد المطلب کا جنازہ جب اٹھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے پیچھے روتے روتے جا رہے تھے۔